الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولهم نبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز گفتگو جاری کرنے سے پہلے نبی اکرم رسول محتشم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مقدس کی سورہ مریم کی آیت نمبر 96 تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو اللہ جل وعلا پر جو مومنین ایمان لائے مسلمان ہوئے، اللہ تبارک و تعالی ان قریب ان کو اپنا محبوب و مقرب بنا لے گا اور اس کی جزا دے گا۔ بے شمار ہستیاں اپنے اپنے دور میں آتی رہیں اور گمراہوں کے لیے ہدایت یافتہ بنی، انہوں نے بھٹکوں کو راہ راست دکھائی اور نبی مکرم رسول محتشم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقۂ کار پر گامزن ہونے کے لیے ان کے لیے دن و رات محنتیں اور کاوشیں کی۔ ان مبارک ناموں میں سے ایک نام خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جن کے بے شمار فضائل و مناقب و مناصب ہیں۔ خود رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار جبریل امین علیہ السلام سے معلوم کیا کہ کیا تم میرے فاروق اعظم یعنی حضرت عمر کی شان و عظمت بیان کر دو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانوں کے بہت سارے اسباق ہیں، اس اسباق میں سے ایک سبق بھی 950 سال میں اگر میں بیان کروں تو عمر فاروق اعظم کی شان و عظمت بیان نہ ہو پائے، ایک سبق بھی یعنی 950 سال میں مکمل نہ ہو پائے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد الغرہ بن ریا بن عبداللہ بن قرط بن رزاق بن عدی بن کعب بن لوئی پر جا کر 9ویں پشت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم سعادت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 9ویں پشت میں حضرت سیدنا کعب بن لوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، کیونکہ ہاشم اور حشام سگے بھائی ہیں اور ابو جہل اور حارث حشام کی اولاد ہیں، جبکہ ہاشم حنتمہ کے والد اور فاروق اعظم کے نانا ہیں، لہذا ابو جہل آپ کا سگا بھائی نہیں بلکہ آپ کے چچا یعنی حشام کا بیٹا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قبیلہ عدی بن کعب سے تعلق رکھتے تھے، جو قریش کا عدنانی قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی شرافت و بزرگی نے اسے ہاشم، امیہ جیسے ممتاز قبائل میں شامل کر دیا تھا۔ اگرچہ اس قبیلے کے پاس کوئی مذہبی یا سیاسی منصب و مرتبہ نہیں تھا، اور نہ ہی مال و دولت میں وہ ان قبیلوں کے مساوی یا برابر نہیں تھے، البتہ عزت، شرف اور بزرگی میں وہ قبیلہ بنی عبد شمس کے مقابل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں قبائل میں 16 سال سے منافرت، دشمنی قائم تھی۔ آپ کے قبیلے والے تعداد میں تھوڑے اور بڑے قبائل کے حریف نہ ہونے کی وجہ سے علم و حکمت اور دوراندیشی میں اپنا ایک خاص مقام و مرتبہ رکھتے تھے۔ نیز امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے اسی علم و حکمت کے سبب سفارت کاری اور عدالت کے ضروری عہدے دے دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں حضرت سیدنا زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیات پیدا ہوئیں، جنہوں نے اپنے حکمت و دانش مندی سے بت پرستی ترک کر دی، بتوں کا ذبیحہ خانہ چھوڑ دیا اور پکے موحد یعنی اللہ عز و جل کی توحید پر قائم ہو گئے۔ دور جاہلیت اور دور اسلام دونوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر ہی رہا۔ عمر کے معنی ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب چونکہ اسلام آباد ہونا تھا، اس لیے اللہ جل وعلا نے پہلے ہی آپ کو عمر نام عطا فرمایا، اور اسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب آباد ہوا، لہذا آپ اس میں بامسمہ ہیں۔ انسانی زندگی کی مدت کو بھی عمر کہتے ہیں، یعنی جسم کی آبادی کا زمانہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت چونکہ اسلام کی آبادی کا زمانہ ہے، اسی اعتبار سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بامسمہ ہوئے۔ روایت میں مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آسمانوں میں فاروق، انجیل میں کافی، تورات میں منطق الحق اور جنت میں سراج ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں سم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاروق رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفظ ہے، اگرچہ آپ کی اولاد میں سے کسی کا نام حفظ نہیں ہے۔ کنیت رکھنا سنت مبارکہ ہے، اور ابتدائے اسلام سے یہ سلسلہ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف کرام میں چلا آ رہا ہے، اور آج بھی عشاق اور سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنے ناموں کے ساتھ کنیت رکھتے ہیں۔ کنیت عموماً بیٹے یا بیٹی وغیرہ کے نام پر رکھی جاتی ہے، بعض لوگ کسی خاص وصف کے ساتھ بھی کنیت رکھتے ہیں، البتہ کئی لوگوں کی کنیت ان دونوں سے مختلف ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت آپ کی اولاد میں سے کسی بیٹی یا بیٹے وغیرہ کے نام پر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی خاص وصف کی وجہ سے ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیت بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی وسلم سے عطا ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث پاک ہے کہ دو جہاں کے تاجدار سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی وسلم نے بدر کے دن اعلان فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی عباس سے ملے تو ان سے اعراض کرے، کیونکہ انہیں ہم سے جنگ کرنے کے لیے زبردستی لایا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو فرط جذبات سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کو تو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں، ہم ضرور اسے قتل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا ابا حفظ یضرب وجہ امن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بالسیف یعنی اے ابو حفظ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر تلوار بھائی اٹھائی جائے گی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم ارشاد فرمائیے، میں ابو حذیفہ کی گردن اڑا دوں گا۔ بہرحال بعد میں حضرت سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بہت شرمندہ ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بدر کے دن جو بات میں نے کی تھی اس کے سبب میں خوف زدہ رہتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں کہ کاش مجھے شہادت نصیب ہو جائے اور میری شہادت اس بات کا کفارہ ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش پوری ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ جنگ بدر کے دن حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کنیت ابو حفظ کے ساتھ پکارا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا، انہ لاول یوم کنابی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی حفظ، یعنی یہ وہ پہلا دن تھا جب اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود مجھے ابو حفظ کنیت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا زید بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار مسجد نبوی میں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، قد کنت شدید الشغب علینا ابا حفظ فدعوت اللہ ان یعز الذین بک او بی جہل ففعل اللہ ذالک بک، یعنی اے ابو حفظ اسلام لانے سے قبل تم ہم پر بہت سخت تھے، پھر میں نے رب عز و جل سے دعا کی وہ تمہارے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے دین کو عزت عطا فرمائے، تو اللہ عز و جل نے تمہارے ذریعے دین کو عزت عطا فرمائی۔ یعنی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقۂ کار پر زندگی گزارتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرح سادہ کپڑا پہنتے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اے مولا علی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں، بہت سارے سفیر آتے ہیں، بہت سارے وزیر آتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ لباس تھوڑا ان کے سامنے جو ہے صاف اور اچھا پہن لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ان سے سب بات کہہ سکتا ہوں لیکن یہ بات نہیں کہہ سکتا، لہذا تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جا کر یہ بات عرض کرو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کو بلایا تو آپ سے یہ بات کی کہ بہت سارے سفیر آتے ہیں، بہت سارے وزیر آتے ہیں، عمر پہلے تو اسلام میں غربت تھی، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ وسعت دے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و زر دے دیا ہے، تو لہٰذا آپ اپنے ضرورت کے حساب سے ان سفیر اور وزیر کے سامنے تو لباس اور لے لیجئے، پہن لیا کیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چہرہ اقدس نیچے کرے رہے اور بات سنتے رہے۔ جب بات حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل ہو گئی تو آپ نے جب سر مبارک اٹھایا تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی، اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ام المؤمنین یعنی مسلمانوں کی ماں، ام المؤمنین، میں تو بس ایسے ہی جانا چاہتا ہوں جیسے سادہ کپڑوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو خوبصورت رنگ تھا، ان کی جو ادا تھی، میں تو بس اسی پر فدا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ٹھیک ہے،
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر المؤمنین جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کے اتنے باعمل شخص کہ جن کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے جبریل امین بھی کہیں کہ 950 سال میں کئی اسباق میں سے ایک سبق مکمل نہ ہو، جس کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ بے شمار فضائل و مناقب آپ کے ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جتنے آسمان میں تارے ہیں کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی آسمان میں تارے ہیں۔ عید کے دن امیر المومنین ہیں، عید کے دن جا رہے ہیں تو بیوی سے جب چپل مانگے تو کہا کہ اس میں تو اتنے ٹانکے لگے ہوئے ہیں کہ وہ تو اب ٹانکنے لائق ہی نہیں ہیں۔ تو آپ عید کے دن آپ یہ دیکھیں کہ امیر المومنین ہونے کے بعد، مال و غنیمت ہونے کے بعد، اسلام کے جو اس وقت معاملات تھے تو بہت زیادہ فراوانی تھی مالی طور پر، لیکن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، یہ روحانیت، نورانیت اور عرفانیت یہ تھی کہ آپ جو ہے ننگے پیر عید کی نماز پڑھانے کے لیے جانے لگے۔ بی بی کہتی ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ دوسرے لے لیجئے۔